اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے ہیں، جس طرح کہ قرآن نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں اور ایوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام ہیں۔ یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود ذکر فرمایا وجدناہ صابرا، کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی کرم نوازیاں فرمائیں، لیکن آپ غرور اور تکبر میں ملوث نہ تھے، بلکہ عاجزی اور انکساری، صابر اور شاکر صفت کے ساتھ موصوف رہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے کہ آپ بڑے بندہ نواز تھے، غریب نواز تھے، فقیروں کی از حد مدد کرنے والے تھے۔ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک تقریباً 10 فقیروں کے ساتھ بیٹھ نہ جاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، اور نیا لباس اس وقت پہنتے جب 10 فقراء کو وہ لباس دیتے، ان کے ساتھ پھر وہ لباس پہنتے، اور شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اور آپ ایک نیکوکار، پرہیزگار اور مسکینوں پر رحم فرمانے والے شخص تھے۔ آپ مسکینوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتے، بیوہ عورتوں اور یتیموں کی کفالت فرماتے، اور مہمانوں کی بہت زیادہ عزت فرماتے، مہمان نوازی فرماتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بہت نوازا ہوا تھا۔ شیطان جو تھا، جو شروع سے معترض ہے انسان کی شرف کے اوپر، اس کی فضیلت کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ ایوب کو آپ نے اتنا نوازا ہے، اگر یہ نعمتیں آپ اس سے لے لیں تو یہ سب صبر اور شکر جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا بندہ ایوب جو ہے وہ شاکر اور صابر ہے اور رہے گا۔ اگر وہ میں نعمتیں اس سے لے بھی لوں تب بھی وہ شاکر اور صابر ہی رہے گا۔ اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر جب آپ سے وہ نعمتیں واپس لیں، جاہ و منصب لے لیا، مال و اولاد لے لی، سب کچھ چھین لیا، واپس لے لیا امتحاناً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، التجا کی۔ شیطان تو سمجھ رہا تھا کہ یہ صبر اور شکر چھوڑ دے گا، لیکن آپ نے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ عرض کیا انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، بیماری آئی ہے، صحت چلی گئی ہے، مال چلا گیا ہے، اولاد بھی چلی گئی ہے، اب میں بیمار ہوں، یا اللہ تو ہی مجھے صحت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایوب کو یاد کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، پہنچائی جب شیطان نے ان کو تکلیف اور دکھ، یعنی شیطان کی وجہ سے، شیطان نے یہ کہا کہ ان کو آزمانا چاہیے، تو شیطان کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، آزمائش پہنچی، امتحان ہوا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میں امتحان میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا امتحان مکمل کر لیا اور آپ ہمیشہ صابر اور شاکر ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ارکس برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہاں سے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی جاری ہوگا اور پینے کے لیے۔ تو آپ جس جگہ پڑے رہتے تھے زمین پر، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اولاد بھی دور چلی گئی، امتحاناً اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، بیوی بھی دور ہو گئی، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ بندہ صابر اور شاکر بن کر ہمیشہ صبر و شکر سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا، یعنی ایوب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ہی پاس چشمہ جاری کیا تو اس چشمے سے وہ نہائے اور وہاں سے ہی پانی پیا، اور اس چشمے سے آب شفا سے آپ کو شفا ملی، اور اس طرح آپ صحت مند بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی ذکر فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور ہم نے دور کر دی جو تکلیف ان کو پہنچی تھی، اور ہم نے عطا کیے اسے
اس کے گھر والے نیز اتنے ہی اور عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور یہ نصیحت ہے اس واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے جو میری عبادت کرتے ہیں، جو میری بندگی کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی ماننے والے ہیں، اس کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے پہ کوئی تکلیف آئے تو ایوب کو یاد رکھنا، اس کے قصے کو یاد رکھنا کہ اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، پھر میں نے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کو اتنا نوازا کہ اس کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیا۔ کہیں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ ہم نے جو تکلیف امتحان اس سے لیا تھا وہ دور کر کے اس کو اتنا دیا اور اس سے بھی زیادہ اور جو پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اور عطا کر دیا۔ لیکن اس قصے کے اندر، اس واقعہ کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، ایک سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے جو قصے بیان کیے ہیں، اس میں خود ہی فرمایا کہ اس میں اہل عقل کے لیے، اہل علم کے لیے، دین والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے بہت ہی زیادہ سبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے سبق حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صابر اور شاکر بن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔